والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه المهديين وعلماء أمته المحققين وأولياء ملته الواسعين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. صدق اللہ مولانا العظیم. تمامی آباد برکت کے لیے درود و سلام پیش فرمائیں. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت یہ روزانہ اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کر کے سنا کے ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی. دو ہجری رمضان المبارک میں حق و باطل کا پہلا مارکہ جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور قرآن اسے یوم الفرقان بھی کہتا ہے، وہ رونما ہوتا ہے جس میں 70 کافر قتل ہوتے ہیں اور 70 گرفتار ہوتے ہیں. اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے اور کافر شکست کھاتے ہیں. غزوہ بدر کے 1 سال کے بعد رمضان المبارک پھر آتا ہے، آگے شوال آتا ہے، تو شوال المکرم میں ایک اور غزوہ ہوتا ہے جسے غزوہ احد کہتے ہیں. غزوہ بدر میں چونکہ کافروں کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے تھے تو وہ انتقامی جذبے کے تحت انہوں نے ایک دفعہ پھر میدان کارزار میں حصہ لیا اور جنگ کا ماحول بنا دیا. غزوہ احد میں شروع میں مسلمان غالب رہتے ہیں اور بعض اللہ رب العزت کی حکمتوں کے تحت کافر جو ہیں وہ ایک دفعہ غلبہ پا لیتے ہیں اور اس وجہ سے پھر 70 صحابہ کرام علیہ الرضوان شہید ہوتے ہیں اور ان میں سر فہرست حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی. تو آج امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہم نے اس شعر کا ذکر کرنا ہے جس کو آقا کریم علیہ السلام نے صرف اپنا شعر نہیں کہا بلکہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسولہ. امیر حمزہ صرف میرا شعر نہیں ہے بلکہ یہ میرے رب کا بھی شعر ہے. اللہ
تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شرف صحابیت بھی ملتا ہے، نسبت کرامت بھی ملتی ہے، اور پھر ایک تیسرا رشتہ جو ہے وہ بھی آپ کو ملتا ہے، رشتہ رضاعت، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہیں وہ رضائی بھائی بھی بنتے ہیں، جس کا ذکر بخاری شریف میں اور سیاستہ کی دیگر احادیث میں آقا علیہ السلام نے خود اس کا اظہار فرمایا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیٹیاں تھیں، دو بیٹے تھے، ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا حضرت امامہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت زینب بن حارثہ کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنا دیا۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جب توجہ سے بیٹھیں گے، ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے تو یہ باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مواخان کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے انہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا۔ اب اتنی محبت کہ جب بھی سفر پہ جاتے، کہیں دور جانا ہوتا تو پیچھے وصیت کر کے جاتے کہ میرے مال کا مالک بھی زید ہے، اور جو بھی میرے مال میں خرچ کرنا چاہے وہ زید بن حارثہ کر سکتے ہیں، اور جو فیصلہ کرنا چاہے وہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ان کی بڑی خواہش تھی کہ جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی ہیں وہ مجھے مل جائیں اور میں ان کی خدمت کروں، ان کی ذمہ داری مل جائے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مولائے کائنات مولا مرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ کے بھائی ہیں، اور ان کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ بھی لگتی ہے، تو ان کی خواہش تھی کہ یہ مجھے مل جائے، میں ان کی ذمہ داری اٹھا لوں، میں ان کی خدمت کروں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ چونکہ جو آپ کو دل میں خواہش تھی کہ کاش حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کا مجھے موقع مل جائے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا کی بیٹی ہے تو آپ اسے قبول فرما لیں، نکاح کے لے کے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے، اب یہ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ جس عورت کا دودھ میں نے پیا ہے نا حضرت سویبہ، اسی عورت کا دودھ میرے چچا نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا ہے، اس لیے میں ان کا رضائی بھائی بھی بن چکا ہوں۔ تو رضائی بھائی ہونے کے وجہ سے حضرت امامہ میرے عقد میں نہیں آ سکتے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے ساری صورتحال کا جائزہ لیا کہ مولا مرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ کی خواہش ہے کہ میں خدمت کروں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے کہ میں خدمت کروں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خواہش ہے چونکہ مجھے آقا علیہ السلام نے ان کا بھائی بنایا ہے تو یہ میری بھتیجی لگتی ہیں تو میں ان کی خدمت کروں۔ اب ہر شخص کی کوشش ہے کہ یہ خدمت کی ذمہ داری آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے ہمیں میسر آ جائے۔ آقا کریم علیہ السلام حضرت امامہ کو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری سونپ دیتے ہیں کہ آپ کی خدمت کرنی ہے۔ ساتھ وجہ بھی بیان فرمائی، وجہ یہ بیان فرمائی، ایک تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرابت ہے، ٹھیک ہے نا،
دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امامہ کی جو خالہ ہیں وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ ہے، تو خالہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بھی جو خدمت جو ہے اس میں کمی کمزوری نہیں رہے گی۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے دل میں ایک انسان ہے نا بات آ جاتی ہے کہ کاش مجھے موقع مل جاتا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل میں بھی بات آئی کہ کاش بھائی تو میں بناؤں تو یہ مجھے موقع ملتا۔ اب تینوں ہستیوں کو آقا کریم علیہ السلام نے بلا کے نا دل جوئی کے لیے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ اب وہ باتیں سنیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ علی یوم منی و انا منہ، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ دل رکھنے کے لیے نا آقا کریم علیہ السلام نے بات کی۔ جب باری آئی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو اپنی جگہ پہ خوش ہیں کہ ذمہ داری ان کو مل چکی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کی مزید دل جوئی کے لیے تاکہ خدمت مزید کھل کے کریں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انت احسن خلقی و خلقی، اے جعفر طیار تیری صورت بھی مجھ محمد سے ملتی ہے، تیری سیرت بھی مجھ محمد سے ملتی ہے۔ پھر تیسری حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انت اخونا و مولانا، اے زید تو ہمارا بھائی بھی ہے تو ہمارا مولا بھی ہے۔ تو تینوں ہستیوں کی دل جوئی کے لیے آقا علیہ السلام نے الگ الگ نشانے بیان کی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح مورخین نے بیان کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو صفا پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزرتا ہے اور وہ گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کوئی جوابی کارروائی نہیں کرتے۔ اس نے موقع ملتے ہی ایک پتھر اٹھایا اور آقا کریم علیہ السلام کے سر مبارک میں دے مارا۔ آقا کریم علیہ السلام نے پھر بھی جوابی کارروائی نہیں کی۔ اب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑی ڈھڑائی کے ساتھ مذاق اڑاتے ہوئے ٹھٹھا کرتے ہوئے سہنے کانپا بھی آتا ہے اور گپے ہانکنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہاں پہ اور لوگ بھی دیکھنے والے تھے، لونڈیاں جو غلام تھی وہ سبھی نے یہ ماجرا دیکھا۔ اب ایک لونڈی تھی، وہ موقع پہ مدد تو نہ کر سکی لیکن اس انتظار میں تھی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں، تو یہ سارا واقعہ نا میں ان کو بتاؤں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں شکار کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جب واپسی آتے ہیں نا تو وہ لوٹی دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو نا بڑا ہی مارا ہے، بڑی گالیاں دی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابو جہل کی تلاش میں نکلتے ہیں، کسی سے ملاقات نہیں کرتے، رستے میں ایک غصے کی کیفیت ہے، جلال چہرے پہ نظر آتا ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت اور بہادری میں کس قدر دلیر ہیں۔ جدھر جاتے ہیں مولی اور گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ جلدی جلدی صحنے کعبہ میں پہنچتے ہیں تو ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ گپے لگا رہا ہے، ٹھٹھا اور مذاق کر رہا ہے کہ میں نے آج محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا ذلیل و رسوا کر دیا، بڑا کارنامہ سارا انجام دیا۔ جب یہ باتیں کی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی اپنی کمان ابو جہل کے سر میں ماری، سر میں ماری اور جو غصہ نکال سکتے تھے وہ غصہ نکالا اور فرمانے لگے کہ ابو جہل تو نے میرے بھتیجے کو اس لیے مارا ہے کہ وہ ایک رب کو مانتا ہے، اس لیے مارا ہے۔ اگر اس لیے مارا ہے تو
کتابوں میں موجود ہے کہ ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اقرار نہیں کیا، آقا کریم علیہ السلام کی غلامی اختیار نہیں کی، اپنی طرف سے کہہ دیا کہ اگر یہ غلطی ہے ان کی کہ وہ ایک رب کو مانتے ہیں تو میں تو اس رب کو مانتا ہوں، اور مخاطب کو ہو کر فرمانے لگے کہ اگر تم میں سے کسی کی جرت ہے آئے میدان میں اکیلا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جتنے ساتھی بیٹھے تھے کسی ایک کو یہ جرت نہ ہوئی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکے۔ اب ساتھی جو ہے نا پیچھے بڑبڑانے لگے، ابو جہل کہنے لگے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہم حملہ کریں گے، شکست دے دیں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ تمہیں خبر نہیں ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شیر کتنا بڑا ہے، یہ دلیر کتنا ہے، بہادر کتنا انسان ہے، اور یہ پھر جنگ ان کے ساتھ چھڑی نا تو پھر جنگ بڑی طویل ہو جائے گی، لہٰذا جو کچھ انہوں نے کہنا ہے، کارروائی کرنی ہے، وہ کرتے رہے، آپ نے آگے سے کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ اب ادھر کہہ بیٹھے تھے کہ میں رب کو مان چکا ہوں، اب تھوڑی دیر گزری نا تو دل میں ایک بات آئی کہ ابھی تک تو میں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو پتہ نہیں یہ دین سچا ہے یا نہیں ہے، تو کیا بنے گا۔ رات بڑی مشکل سے گزاری، جب صبح ہوئی نا تو دعا مانگی کہ اگر یہ دین سچا ہے تو مجھے استقامت مل جائے، اور اگر جھوٹا ہے تو پھر میرے دل میں نفرت آ جائے۔ اب صبح ہوتے ہی آقا کریم علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، کل ابو جہل نے مارا تھا نا، اور میں نے بھی اسی طرح اس کو مار کے آیا ہوں، تو بھتیجے خوش ہو جا۔ جب یہ بات کی تو آگے سے آقا کریم علیہ السلام نے جواب دیا، چچا میں بدلے لینے سے خوش نہیں ہوتا، چچا جان مجھے خوش کرنا ہے تو پھر میرے دین کو مان لے، بدلہ لینے سے میں خوش نہیں ہوں گا، میرے رب کو مان لے، جس سچے رب نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب دیر کیے بغیر پیچھے تو اقرار کر چکے تھے، دین کی محبت دل میں آ چکی تھی، ثابت قدمی بھی اللہ کی طرف سے مل چکی تھی، فوراً ہی آقا کریم علیہ السلام کے بتانے پہ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کا اقرار کر لیتے۔ جب اقرار کر لیتے ہیں نا تو اب کافروں میں ایک کھلبلی مچ جاتی ہے، شور برپا ہو جاتا ہے کہ جو ہمارا چوٹی کا بندہ تھا نا اب وہ چلا گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ چند دن گزرتے ہیں، ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ننگی تلوار لے کر کے وہ اپنے ناپاک ارادے سے نظر آتے ہیں۔ اب ایک صحابی نے دیکھا کہ تلوار ننگی ہے اور چہرے کے اثرات بتا رہے ہیں کہ ارادہ صحیح نہیں ہے، ساری بات پوچھی کہ عمر کدھر جا رہے ہو، کدھر کا ارادہ ہے، بتانے لگے کہ آج میں بانی اسلام اور اسلام کا جو ہے وہ مکمل طور پہ خاتمے کے لیے نکلا۔ جب یہ بات کی نا تو وہ کہنے لگے پہلے اپنے گھر کی خبر لو، آپ کی بہن اور بہنوئی کلمہ پڑھ چکے ہیں، اب وہاں پہ جاتے ہیں، پہلے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ بہرحال دروازہ کھلتا ہے، بہن کو مارتے ہیں، بہنوئی کو مارتے پھرتے ہیں، اب وہی تلوار لے کے آقا کریم علیہ السلام کے حجرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب جلدی جلدی صحابہ کرام جاتے ہیں، بتاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے، ارادے صحیح نہیں لگتے، تلوار ننگی ہے، چہرے پہ جلال ہے، سامنے پہرے داری کے لیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے فرماتے ہیں ہٹ جاؤ، اگر عمر کا ارادہ صحیح ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر ارادہ صحیح نہیں ہے تو تلوار عمر کی ہوگی، اسی کی تلوار سے اس کی گردن
یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی دلیری دیکھیں، اکیلے کہہ رہے ہیں کہ تلوار کے ساتھ میں نہیں لڑوں گا، تلوار ان کی ہوگی، گردن بھی انہی کی ہوگی۔ جب قریب پہنچتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عمر کو آنے دیں۔ سامنے آتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب دو شیر جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کافروں میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ ہمارے چوٹی کے بندے مسلمان ہو چکے ہیں، ہم لڑائی ابھی سے ہار چکے ہیں۔ اب پہلا سوال ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ آقا اسلام فرماتے ہیں بے شک حق پر ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم حق پر ہیں تو پھر چھپ کر نماز کیوں پڑھیں گے؟ ہم سہنے کعبہ میں پڑھیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہمیں کوئی خوف نہیں رہا۔ دو شیر اللہ نے مجھے عطا کر دیے ہیں، ایک عمر کی شکل میں، ایک امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں۔ اب نماز کا وقت ہوتا ہے، سہنے کعبہ میں دو صفیں بنتی ہیں، دو صفیں، ایک صف کی نکڑ پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، دوسری صف کی نکڑ پہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی کافر کو جرأت ہی نہیں ہوتی کہ وہ میری آنکھ بھی ان کی طرف اٹھا سکے۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں یہ جرأت، یہ بہادری حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، اور انہوں نے غزوہ بدر میں کئی کافروں کو فرار کیا، کئی کافروں کو۔ اور جب یہ غزوہ احد ہوتا ہے نا، 30 افراد، صرف 30 افراد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرد واحد ہو کر 30 کافروں کو جہنم بھیجتے ہیں، اور جدھر جاتے ہیں کافروں کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں آپ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اور آقا کریم علیہ السلام نے پھر لقب عطا کیا اسد اللہ و اسد رسولہ۔ امیر حمزہ جو ہے یہ اللہ کا بھی شیر ہے، یہ میرا بھی شیر ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت والے دن ساری مخلوق جمع ہوگی، ساری مخلوق جمع ہوگی، ساری مخلوق میں سب سے افضل لوگ اللہ کے نبی ہوں گے، اللہ کے رسول ہوں گے۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل گروہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شہیدوں کا گروہ ہوگا، اور شہیدوں کا جو سردار ہوگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں سن لو، وہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ نے میرے چچا امیر حمزہ کو بنا دیا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، نبیوں کا سردار محمد عربی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور شہیدوں کے سردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک نکڑ پہ آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہوں گے، نبیوں کی گروہ کی سرداری آقا کریم علیہ السلام کے پاس ہوگی۔ دوسرا جو گروہ ہے قرآن میں آتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، شہیدوں کا جو طبقہ ہوگا، جتنے قیامت تک شہید ہوں گے ان سب کی سرداری آقا کریم علیہ السلام کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات جنت میں گیا نا، اے میرے غلاموں، جنت میں سب سے پہلے میرا استقبال سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ یہ بات شاید آپ نے پہلی دفعہ سنی ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات جنت میں میں جاتا ہوں، اور جنت میں میرے استقبال کے لیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ جب آتے ہیں نا تو پھر میں ایک سوال کرتا ہوں کہ چچا بتلائیے تو صحیح کہ
کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے فضیلت والا جو عمل ہے، محبوب ترین عمل جو ہے، میزان پر سب سے بھاری جو عمل ہے، چچا ذرا بتلائیے تو صحیح وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین ہو، فضیلت والا ہو، میزان پر بڑا ہی وزنی ہو؟ جب یہ بات کی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عمل بڑے ہی میزان پر بھاری ہیں، اللہ کو بڑے مقبول ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں۔ ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ درود پڑھنا، اور دوسرا آپ کی شانیں بیان کرنا، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی مقبول ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صبح نماز پڑھائی، فرمانے لگے میرے غلاموں میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے جنت کا نظارہ کیا ہے، جب جنت میں جاتا ہوں تو میں نے جعفر طیار کو بھی دیکھا ہے اور اپنے چچا حمزہ کو بھی دیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان میں دیکھا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں نے دیکھا فرشتے محو پرواز ہیں، سفر کر رہے ہیں، جس طرح فرشتے محو پرواز ہیں، پرواز کر رہے ہیں، ان فرشتوں کے پروں پہ میرا جعفر طیار مجھے نظر آتا ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ میرا چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نور کا بنا ہوا تخت ہے، اس نور کے بنے ہوئے تخت پہ ٹیک لگا کے میرا چچا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ نور کے تخت پہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ ہمارے علاقے میں پیدا ہوا، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے، ہم نے عرضی پیش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بچے کا نام رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ جو بھی نام تجویز کریں تو ہم وہ نام رکھیں گے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھے پسندیدہ ترین نام ہے نا بس وہ رکھو۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، آقا کریم علیہ السلام نام نہیں بتا رہے، فرما رہے کہ جو مجھے پسندیدہ ترین نام ہے نا بس وہ رکھو۔ اب صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتلا دیجیے کہ کون سا نام آپ کو زیادہ پسندیدہ ترین ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر حمزہ یہ نام مجھے بڑا ہی پسند ہے، کیونکہ میرے چچا کا نام ہے، مجھے بڑی محبت ہے اپنے چچا سے۔ تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ پھر صحابہ کرام جب بھی کوئی بچہ ہوتا آقا کریم علیہ السلام کے پاس پوچھنے کے لیے آتے تو آقا کریم علیہ السلام اپنے چچا کی محبت میں اس بچے کا نام امیر حمزہ رکھتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ محبتیں تھیں آقا کریم علیہ السلام کی۔ ایک دفعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرضی پیش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ جبریل علیہ السلام کو میں اپنی اصل شکل میں دیکھوں، کہ اللہ نے جیسا بنایا ہے نا نوریوں کا سردار، اوریجنل شکل میں جبریل علیہ السلام کو تکنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حمزہ تو نے دیکھ نہیں سکتا، ضد لگائی کہ نہیں آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے جبریل علیہ السلام کی زیارت کروا دے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جبریل علیہ السلام آئیں گے، زیارت بھی ہو، خوشخبری سنا دی۔ اب ایک وقت آتا ہے جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں اترتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حمزہ اور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آؤ دیکھ لو۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں بھیجا ہے۔ اب صحیح احادیث میں آتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اور صرف حضرت جبریل علیہ السلام کے قدموں کو تکتے ہیں، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، قدموں کو تکتے ہیں، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، اور پھر ایک وجد کی کیفیت ان پہ طاری ہوتی ہے۔ یہ لاڈ کی باتیں ہیں، پیار کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں غزوہ احد میں جب آپ پہ نیزہ چلایا جاتا ہے اور آپ کی شہادت ہوتی ہے
اور پھر آپ کا مسئلہ کیا جاتا ہے، ناک کان کاٹے جاتے ہیں۔ یہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں بات کو بالکل مختصر کر رہا ہوں۔ مسئلہ کیا جاتا ہے، شہادت ہو چکی، جب یہ جنگ کا اختتام ہوتا ہے اور لاشوں کو تلاش کیا جاتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے چچا کو بھی تلاش کرو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اب صحابہ بیان کرتے ہیں، دنیا والوں سن لو، ہم نے کسی بھی میت پہ آقا کریم علیہ السلام کو اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا اپنے چچا کی شہادت پہ آقا کریم علیہ السلام کے آنسوؤں کا آنا ہم نے دیکھا۔ قریب تھا کہ آقا علیہ السلام کی سسکیاں بڑھ جاتی۔ آقا علیہ السلام نے منع کر دیا کہ میری پھوپھو کو بھی نہ بلانا، حضرت صفیہ کو جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی ان کو بھی نہ بلانا کہ بہن اپنے بھائی کا مسئلہ ہونا دیکھ نہ سکے گی، کہ کان بھی نہیں ہے، ناک بھی نہیں ہے، کلیجہ کٹ چکا ہے، سینہ چاک ہے، یہ کیفیت عورت کے لیے دیکھنا بڑا ہی مشکل ہے۔ بہرحال حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ضد کر کے آتی ہیں اور کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بھائی کو تو دیکھنا ہے، لیکن یہ وعدہ کرتی ہوں بیعت نہیں کروں گی، پیٹنا نہیں، یہ کام نہیں کروں گی، صبر کروں گی، جس دین کو میں مانتی ہوں وہاں پہ صبر کا حکم ہے تو صبر کر کے دکھاؤں گی، لیکن میں اپنے بھائی کو ٹکرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر کیا ہوتا ہے؟ جنازے تیار کیے جاتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے چچا کو لے آ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت لائی جاتی ہے، آقا کریم علیہ السلام جنازہ پڑھاتے ہیں۔ پھر دوسری میت آتی ہے، صحابہ کرام اٹھا کے لاتے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھانے لگتے ہیں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، اسے ادھر ہی رہنے دو۔ پھر جنازہ پڑھاتے ہیں، اس صحابی کی میت واپس کر دیتے ہیں، پھر تیسری میت آتی ہے، پھر صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھا لیا ہے، پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہر صحابی جو شہید ہو چکے ہیں ان کی جگہ بدلتے رہو، میرے چچا کی میت ادھر بھی پڑی رہے۔ اب مورخین نے لکھا ہے 70 جنازے تھے، آقا علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزازی طور پر 70 بار جنازہ پڑھایا، 70 بار جنازہ آقا علیہ السلام نے پڑھایا۔ حضور یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اے حمزہ، تو نے اسلام کے دفاع میں میری محبت میں بڑی قربانیاں دی ہیں، اب ان کا بدلہ میں کیا دوں؟ اب تیرے لیے میں اللہ کا رسول 70 بار ہر جنازے کے موقع پہ تیری شان اللہ سے مانگنے کے لیے جنازہ میں پڑھتا رہا۔ اللہ اکبر۔ جب جنازہ پڑھا چکے، اب حدیث میں آتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے 3-4 جملے ارشاد فرمائے۔ فرمایا یا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امیر حمزہ، تو کوئی عام بندہ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کا بھی چچا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے حمزہ، تو عام شخص نہیں ہے، اسد اللہ ہے و اسد رسول اللہ، تو اللہ کا بھی شیر ہے، تو اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ تیسری بار آقا علیہ السلام نے فرمایا یا فاعل الخیرات، اے حمزہ تو نیکیوں میں بازی لے جانے والا ہے۔ پھر بات ارشاد فرمائی یا کاشف الکربات، اور تو مجھ سے مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اور میری خاطر بڑی مارے کھانے والا ہے، اور میرا دفاع کرنے والا ہے۔ اے حمزہ، اور تو نے مارے کھائی ہیں ام وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف مجھے بچانے کے لیے، صرف میری خاطر، میرے دین کی خاطر بڑی ماری کھائی ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس انداز میں آقا کریم علیہ السلام نے اپنے چچا کی شانیں، ان کی عظمتیں، ان کے مقامات، ان کی بلندیاں، ان کے درجات کو آقا کریم علیہ السلام نے بیان کیا۔ اب یہ غزوہ احد میں بھی آقا کریم علیہ السلام کی آرمی کے چیف ہیں، غزوہ احد میں بھی
آقا علیہ السلام سے سپہ سالار کے ہستی کو بنایا ہے وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام کی جو فوج ہے اس کے جو پہلے چیف ہیں آقا علیہ السلام نے جنہیں بنایا ہے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں اس مضمون کو اینڈ کر کے ایک دو باتیں اور ضروری ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کو اگر تباہ کرنا ہو تو پھر عوام کو اپنی آرمی کے خلاف کر دو۔ اور یہ ہمارے جتنے بھی دشمن ممالک ہیں انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور بڑا ہی پیسہ لگایا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر عوام پاکستان کو اپنی آرمی کے خلاف کریں۔ اور اس کا نتیجہ یہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ آرمی کی گاڑی جا رہی ہے اور ہمارے ہی کچھ نادان لوگ انہوں نے ان لوگوں پہ پتھر چلائے اور پھر انہیں لاکھوں سلام، اللہ کی عزت کی قسم ہے ان کے پاس اسلحہ موجود ہے، وہ لڑائی کرنا چاہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنے شہریوں پہ انگلی بھی نہیں اٹھائی۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں میری باتیں، میں کسی پارٹی کا بندہ نہیں ہوں، میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی کا بندہ ہوں۔ میرا کسی بھی مذہبی سیاسی تاریخ سے کوئی جو ہے وہ رکن نہیں ہوں میں، لیکن میں اللہ سے جا کے آپ تمامی احباب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جس بھی تاریخ کے ممبر ہے، رکن ہیں، وہ سیاسی ہے یا مذہبی ہے، اگر وہ آپ کو اپنے ملک کی آرمی کے خلاف کرتے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے وہ سمجھ لیں وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، وہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، ان سے اپنا جوتا چرا لو۔ بڑے بڑے آرمی میں شہید ہوئے، بڑے شہید ہوئے، کاش آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں صرف سپاہی مقبول حسین کو ہی پڑھیں۔ سن 65 میں زخم کھا کے یہ بندہ گرفتار ہوتا ہے، 40 سال انڈیا کی جیلوں میں اسے بند کیا جاتا ہے اور ہر ظلم اس پہ کیا جاتا ہے، اور یہ خود لکھ کے بتاتا ہے کہ انہوں نے صرف ایک جملہ مجھ سے نکلوانے کے لیے کہ صرف کہہ دے پاکستان مرد آباد، صرف اتنا کہنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یار تو کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ اب سپاہی مقبول حسین کیا کہتا ہے کہ صرف پاکستان کا ہوتی نا بات تو میں کہہ بھی دیتا، پاکستان کا مطلب کیا؟ اب تم مجھے کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ کو مرد آباد کہہ دوں اور میں مر جاؤں گا، شہادت قبول کر لوں گا، لیکن پاکستان کے متعلق یہ بات نہیں کروں گا۔ اب انہوں نے کیا کیا، پلاس کے ساتھ انہوں نے ناخن اتارے۔ جب جہاں تک بات اس سے آگے چلی جاتی ہے تو وہ کینچی کے ساتھ سپاہی مقبول حسین کی زبان کاٹتے ہیں۔ اب سپاہی مقبول حسین کیا کرتا ہے، جو زبان سے خون نکلتا ہے نا اس خون کو سیاہی بناتا ہے، اپنی شہادت کی انگلی کو قلم بناتا ہے، جیل کے اندر دیواروں پہ لکھتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب ایسے جوان جنہوں نے پاکستان پہ اپنی جوانیاں ماری ہیں وہ ہماری پتھروں کے قابل نہیں ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ ہماری سلامیوں کے قابل ہیں، وہ ہمارے پھولوں کے قابل ہیں، ہم رات کو سوتے ہیں وہ کھڑے ہو کر ہمارا پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ اور آج ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے نیا پاکستان، کوئی کہتا ہے پرانا پاکستان۔ آج یہ ذہن میں رکھ لیں، نہ نیا پاکستان نہ ہی پرانا پاکستان، ہمیں ہمارا پاکستان چاہیے، ہمیں ہمارا پاکستان چاہیے۔ تو اس لیے آج گلی گلی محلوں میں اسکولوں میں یہ ضرورت ہے اس وقت کی کہ ہم اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کے ہم آرمی کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ اپنی اپنی محبت کا اظہار کریں۔ تو ایک نعرہ لگایا
کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یار سارے بولیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیری جان میری جان پاکستان، تیری جان میری جان پاکستان، پاک فوج کو سلام ہو، سلام ہو، پاک فوج زندہ باد، سارے بولو یار، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، یہ نعرے لگانے کی ضرورت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، یہ جب آرمی والے اپنی سرحدوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ دشمن سے نہیں ڈرتے، دشمن سے نہیں ڈرتے، شہادت کا جذبہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف جب پیچھے دیکھتے ہیں نا تو ہم سے وہ پیسے نہیں لینا چاہتے، صرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہمارے لیے دعائیں کتنی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے، بس اتنا سکتے ہیں۔ تم نے جب نعرہ لگا دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا اور لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پاک فوج کو سلام کر دیا، اپنی محبتوں کا اظہار کر دیا، تو ان کے جو جذبے ہیں وہ اور زیادہ بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے والد صاحب بھی آرمی میں ہیں، میرا بھائی ایک آرمی میں ہوتا ہے، یہ سیاچن گلیشیئر ہے نا، 5 ماہ میرا بھائی رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب واپسی آیا نا واپسی، تو ماں کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ رہی، کہتا ہے میری ماں میں مزدوری کر لوں گا لیکن اللہ کا واسطہ مجھے آرمی میں نہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکل بدل چکی تھی، ہڈیوں صرف جسم پہ ہڈیاں رہ چکی تھی اور پہچان کرنی مشکل ہو چکی تھی۔ وہاں بھی سختیاں جو ہیں وہ بیان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ سختیاں سننا بھی مشکل ہے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ اپنے ملک کے ساتھ، اپنی آرمی کے ساتھ ہر وقت کھڑے رہیں، اور جو بھی آرمی والا گزرے آپ اسے سلام کریں، دور سے ہی سلام کریں، گاڑی گزرے سلوٹ ماریں کہ ہمیں جو ہے وہ آپ پہ فخر ہے، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس دھول ہو، ہم ایک ایک فرد واحد پہ جو سپاہی ہے قربانیاں دے رہے ہیں، ان پہ پھولیں، جو پھولوں کی پتیاں ہیں وہ نشر کریں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم دشمن تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہم اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب 99% ہمارے جو شعبہ جات ہے ملکی، آپ کو پتا ہے وہ تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایک شعبے پہ دشمن جو ہے وہ ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا، وہ ہے آرمی۔ اگر ہم آرمی کے خلاف ہو جاتے ہیں تو سمجھ لیں ہم نے خود جو ہے تباہی کو خود دعوت دے دی۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں آپ یہ جو مسجد میں بیٹھے ہیں یہ اپنی آرمی کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ کو کوئی بھی برگلانے کی کوشش کرے، آرمی کے خلاف کرنے کی کوشش کریں، آپ اس پارٹی کو خیر بات کہیں کہ آپ غیر کا، دشمنوں کا اب آلائے کار بن چکے۔ میں اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہوں، اپنی آرمی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو اللہ رب العزت مجھے آپ کو یہ جو محبتیں ہیں دین کے حوالے سے ہیں، قرآن کے حوالے سے ہیں، اللہ رب العزت یہ ہماری محبتیں سلامت رکھے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے آپ کو سبھی کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔